جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئین دشمن، جمہوریت دشمن عناصر کی ایک اور کوشش ناکام ہوئی۔ آج جہاں پشاور ہائی کورٹ سے استدعا کی گئی کہ جو اوتھ ہونا ہے سہیل خان آفریدی کا، آج دوپہر چیف جسٹس صاحب کے حکم کے مطابق اس اوتھ کو روک دیا جائے، لیکن پشاور ہائی کورٹ کے ایک 2 رکنی بینچ نے یہ استدعا مسترد کر دی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم گورنر ہاؤس جائیں گے۔ سہیل خان آفریدی انشاءاللہ آج 3 اور 4 بجے کے درمیان اپنا اوتھ اٹھائیں گے۔ گورنر صاحب نے شیڈیول جاری کر دیا ہے اور انشاءاللہ آج اس صوبے میں ایک نئی حکومت طلوع ہوگی اور ہم آگے بڑھیں گے آئین کی پاسداری کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے، اس ملک میں، اس صوبے میں جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، اس صوبے کے عوام کے خون کے تقدس کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو آپ سب کو مبارک ہو۔ میں اس صوبے کے عوام کو، پورے پاکستان کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج ایک بار پھر جمہوریت کی فتح ہوئی ہے۔ اس ملک میں جمہوریت ہمیشہ 78 سال سے زیر عتاب رہی ہے۔ اس ملک میں جمہوریت پر ہمیشہ حملہ کیا گیا ہے، لیکن آج جمہوریت کے پاسبان ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ میرے ساتھ کھڑے ہیں جنید اکبر صاحب، میرے ساتھ کھڑے ہیں عمر ڈار صاحب، شندانہ بی بی، شوکت بسرا اور ہمارے بے شمار سپاہی کارکن۔ ہم سب عمران خان کے کارکن ہیں، ہم سب جمہوریت کے کارکن ہیں، ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ ہمیں کسی کے خوف، کسی کے غضب کا خوف نہیں ہے۔ ہم بلا خوف اب جمہوریت کے لیے لڑیں گے، اس صوبے اور اس ملک کے عوام کے لیے لڑیں گے، آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے لڑیں گے۔ تو آپ سب کو مبارک ہو۔ بھائی جان بات عوام ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ کیا جائے، نہ کہ ان کی فرسٹ پرائیورٹی کی رہائی ہو، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اسپتالوں میں جی بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل یہ بات بالکل درست ہے۔ گورننس، تعلیم، صحت، لا اینڈ آرڈر، یہ اس صوبے کی اولین ضروریات ہیں، لیکن آپ یاد رکھیے کہ عمران خان ناحق جیل میں ہے۔ سینکڑوں ہزاروں ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے ناحق جیل کاٹی ہے، ان کے خلاف جھوٹے مقدمے ہیں۔ جب تک اس ملک میں شرافت بحال نہیں ہوگی، جب تک اس ملک میں آئین اور قانون بحال نہیں ہوگا، اس ملک میں فلاح نہیں ہوگی۔ اس ملک میں ہر چیز جو ہے اندھیرے میں ہو رہی ہے، جبر کے تحت ہو رہی ہے۔ ہم اس جبر کو ختم کریں گے۔ عمران خان ایک استعارہ ہے، وہ آج ایک نشان ہے حقیقی آزادی کا۔ عمران خان کی آزادی میں ہم سب کی آزادی ہے، اس لیے ہم عمران خان کی آزادی کے لیے کام کریں گے، ہم اس صوبے کے عوام کی فلاح کے لیے کام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ آج ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ نے ایک دفعہ پھر اپنی روایات برقرار رکھی اور انصاف کا ساتھ دیا۔ میں سلمان اکرم راجہ صاحب، شوکت بسرا صاحب، عمر ڈار صاحب، آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے ہمارے ساتھ، اس مشکل وقت میں آپ کھڑے رہے، آپ نے ہماری رہنمائی کی، اور ہماری جتنی بھی ایم پی اے ایم این اے صاحبان ہے، ہماری تنظیم ہے، سب ایک ساتھ آپ کو نظر آئے۔ اس مشکل وقت سے ہم اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے، خان صاحب کی رہنمائی سے ہم نکل آئے، اور میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو اور اس ملک کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس کو ساتھ لے کے آگے بڑھے۔ ہم نہ کسی سے جنگ چاہتے ہیں، نہ کسی کے خلاف ہے، اس اداروں کو ہم اون کرتے ہیں، اور یہ ادارے ہمارے ہیں۔ اداروں میں کسی سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ہماری خواہش ہے کہ ہم آگے اکٹھے چلے، ہم ایک دوسرے سے رہنمائی لیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یہ ملک ہمارا سب کا ہے، سیاست آتی جاتی رہتی ہے، لیکن ملک کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ تو میں آج دوبارہ وہی بات ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ ہم یہاں پر ہوتی ہے، آپریشن کی بات ہوتی ہے، تو میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ادارے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ، جو کے پی کے میں ہے، اس کے ساتھ بیٹھ جائے، لیکن ان پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ، ان عہدیدارانوں کے پاس جو آپس بیریئر ہو، ایسے نہیں ہے کہ جو ساری دن کمانڈر صاحب کی حاضری لگاتے یا سیف ہاؤس کی حاضری لگاتے، تو وہ پولیٹیکل پارٹی جس کے روٹس ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی جو عوام میں ہے، آپ بیٹھ جائے، حل نکالے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی فیصلہ ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ساتھ دیں گے، اس ملک کے فائدے کے لیے، اس صوبے کے فائدے کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے، ہم اکٹھے ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک قدم ہماری طرف آئے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم
दो कदम आपके पास आएंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारे आपसे गिले होंगे, शिकवे होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इकट्ठे बैठे और आगे के मामलात इकट्ठे चलाए। हम अगर जब जिस तरह हमें करते हैं, रियासत इदारों ने हमारे साथ किया, हमें आगे बढ़ना है, एक दूसरे को माफ़ करना है पाकिस्तान की खातिर, इस मुल्क की खातिर। हम हमारी क़ियादत की हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे साथ ज़्यादती हुई, लेकिन हम फिर भी दिल बड़ा कर देते हैं और आप भी आए हमारे साथ। मैं आपकी अपनी तरफ से, पार्टी की क़ियादत की तरफ से, राजा साहब हमारे साथ बैठे। हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, क्योंकि पॉलिटिकल लोग जो है वो डायलॉग के जरिए इसका हल निकालते हैं। तो हम चाहते हैं कि सारे मसाइल का हल जो है डायलॉग के जरिए निकले। शुक्रिया। एक सवाल करना चाहूँगा, 26वीं तरमीम के खिलाफ आप लोग सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। 26वीं तरमीम के तहत कल यहाँ से 255 को रिलीव किया गया। किस तरह आप देखते हैं 26वीं तरमीम पूरी तौर पर गलत है या इसमें कुछ चीज़ें जिसमें आप देखें, 26वीं तरमीम के हवाले से हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। इस असेंबली को कोई इस्तेहक़ाक़ हासिल नहीं था आइन में तरमीम करने का। ये फॉर्म 47 की असेंबली है और जिस तरीके से तरमीम की गई, धौंस से, जबर से, लालच से, लोगों को अगवा करके, बीबियों को मार पीट के, ये एक शर्मनाक बाब है। लेकिन बहरहाल अब आज किताब पर एक तरमीम मौजूद है, आइन का एक हुलिया है, एक शक्ल है जो मौजूद है, हमने उसी के तहत चलना है। अगर आइन वो होता जो 26वीं तरमीम से पहले था तो हम उसके तहत चलते। आज अदालतें उस आइन को लागू करती हैं जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद हमारे पास है। इंशाअल्लाह ताला सीएम साहब सबको साथ लेके जाएं। हम बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को भी मिलाएंगे, हम इदारों के साथ भी बैठना चाहते हैं, हम उसका हल निकालना चाहते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि कोई इस मुल्क के आइन को न माने और उसके साथ, हम चाहते हैं कि जो आइन न माने उसके साथ सख्ती से निपटा जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका हल पहले पॉलिटिकल निकाले। हम यही चाहते हैं कि इतने बड़े ऑपरेशन हमारे हुए, 22 बड़े ऑपरेशन, इससे हजारों छोटे ऑपरेशन हुए, तो उससे ये मसला हल नहीं हुआ। इससे जो है दहशतगर्दी बढ़ गई है, इससे नफरतें बढ़ी है। हम चाहते हैं कि इदारों और अवाम के दरमियान फासले कम से कम हो। मैं कहता हूं कि मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट हूं, जो हम पे ये इल्जाम कोई नहीं लगाए। एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो वो लोग हो सकते हैं जिनकी अमाल की वजह से, जिनकी वजह से जो है अवाम और इदारों के दरमियान फासले बढ़े। हम चाहते हैं कि अवाम और इदारों के दरमियान फासले कम से कम हो। हम चाहते हैं कि हम इदारों के पीछे हो, हम चाहते हैं कि इदारे हमारे पीछे हो। तो इसका हल जो है आप जिस तरह आप निकाले, या हमें मुतमईन करें या हमारी बात सुने, लेकिन डंडे के जोर पे हम पे अपने फैसले मुसल्लत न करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।